آج ہی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آ گئی ہوں خلاف معمول، کیونکہ میں اکثر 1 یا 2 دن کے بعد ہی بناتی ہوں یا 3 دن کے بعد بناتی ہوں، لیکن آج یہ ویڈیو اس وقت بنانی مجھے بہت ضروری پڑ گئی، کیونکہ کچھ مسٹریز ہیں جس کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور کچھ کامنٹس ایسے ہیں جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اور وہ ویڈیو میں ہی دیا جا سکتا تھا۔ تو پھر سوچا کہ میں ابھی ہی ٹائم ہے، کل پہ فرائیڈے ہے، مشکل ہو جائے گا ویڈیو بنانا، اور پھر وہ جو بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ جواب مجھے دینا ہوتا ہے وہ ڈیو ہوتا ہے، لیکن ٹائم کی اویلیبلٹی کی وجہ سے میں بات نہیں کر پا رہی ہوتی۔ تو اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، کمپلیٹ دیکھیے گا، بہت ضروری باتیں ہیں۔ شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اور بس مجھے عادت ہو گئی ہے اس طرح ویڈیو سٹارٹ کرنے کی، سلام کی، تو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے جو میں نے بات کرنی ہے، ایک مسٹیریس چینل آیا اور وہ چلا گیا۔ شین فے کے حوالے سے میں نے ابھی اپنی لاسٹ ویڈیو میں شام والی میں بات کی تھی، تو جب میں ویڈیو اپلوڈ کر چکی تھی اور پبلک بھی کر چکی تھی، اس کے بعد میں نے جا کے میری لاسٹ ویڈیو پہ ایک کامنٹ آیا ہوا تھا اسی چینل سے، تو میں وہ دیکھنے گئی تو مجھے دوسرا بھی ایک کامنٹ نظر آیا جو کافی بڑا تھا، اور میری نظروں سے نہیں گزرا، اور وہ اسکرین پہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں، تو وہ آپ اسکرین شاٹ لے کے پڑھ لیجئے گا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ شین فے پیج سے اب وہ ABCD پیج بن چکا ہے، اور جتنی بھی پرانی ان کی ویڈیوز تھیں جو انہوں نے ریئیکشن ود مائی ولاگ کے اوپر بنائی تھیں، وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں۔ اینی ویز، یہ اچھی بات ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہو گئیں، کیونکہ جو بھی برا ریئیکشن اگر ولاگرز کے حوالے سے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی فیور میں نہیں ہیں، اور اگر کسی ریئیکشن کے اوپر بھی کسی گندے ورڈز یا گالیوں کے ساتھ ریئیکشن ہوگا تو اس کی فیور میں بھی ہم بالکل نہیں ہیں، کیونکہ وہ الفاظ کا چناؤ کسی کے بھی حوالے سے ہو تو وہ مینرز میں، ایک تہذیب کے دائرے میں ہی رہنا چاہیے، اور لیمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پبلک پلیٹ فارم ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ کے پبلک ویڈیو کو کرنے کے بعد سڈنلی ایسا ہوتا ہے کہ وائرل بھی ہو سکتی ہے، تو وہ کیا امپیکٹ چھوڑے گی بات جو کر رہا ہے اس کا بھی، اور جس کے لیے کر رہا ہے اس کے لیے بھی، لوگوں کی نظر میں۔ تو اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی عزت کو بھی، اور دوسروں کی عزت کو بھی بچائیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو صرف یہی ہوتا ہے۔ اب وہ مسٹیریس چینل تھا، بہت سے لوگوں کو جو ہے شک یہی ہے کہ وہ ریئیکشن ود مائی ولاگ کا تھا۔ خیر، اب وہ XYZ جس کا بھی تھا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، چینل تو وہ ہٹ گیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو کنفیوژنز تھیں وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس چینل والے نے گندی لینگویج کے علاوہ جو مشورے ان کو دیے وہ کوئی غلط نہیں تھے، وہ ہم بھی کہہ ہی رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں، لیکن اس نے جو پرسنل لیول کی چیزیں ریئیکشن ود مائی ولاگ کے حوالے سے باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان سب باتوں کی وضاحت کرنا یا تردید کرنا کہ اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے تو ریئیکشن ود مائی ولاگ کو دینا چاہیے، اپنی آڈینس کو بھی، اور جتنے بھی لوگ انہیں دیکھتے ہیں ان سب کو۔ اور دوسرا، ان کے لیے بہت ایک اچھا رستہ ہے کہ جو چیزیں اگر واقعی میں حقیقتاً اور وہ سچ کی بنیاد پر اس نے کچھ کی ہیں، اور وہ پبلک کے سامنے آئی ہیں، اور وہ آگے چل کے کوئی اور مس یوز کر کے کوئی غلط چیزیں ہوں، تو وہ ان کو بیٹھیں اور بات کریں، اور جب آپ کی جو چیزیں آپ کی آئیڈینٹی ریکگنائز جو کرتی ہیں آپ کو، آپ کی پہچان آپ نے چھپائی ہوئی کوئی اور انسان بتا جائے، تو آپ بیٹھ کے بتا کر، آپ جب ایک چیز دنیا کے سامنے آئی جائے گی تو آپ تھوڑی بہت بلاگنگ اور اپنے کانٹینٹ میں چینجنگ لا سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ ریئیکشن ود مائی ولاگ آپ سے میں یہ مخاطب ہو رہی ہوں۔ اور دوسرا، پھر اب میں آگے بڑھتی ہوں کہ میری آج والی ویڈیو پر ایک روزینہ نام سے ایک کامنٹ آیا ہے، جنہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو بہت دکھ ہے،
اگر وہ لوگ ان تمام ولاگرز کی مطلب اوقات دکھا رہی ہیں یا جو بھی، آپ کو کیا دکھ ہے؟ مجھے تو دکھ آپ کے کومنٹ کو پڑھ کے زیادہ ہوا ہے. مجھے دکھ یہی ہے کہ آپ مسلمان بہن بھائی ہیں، آپ نے جہاں پہ غلط ہے، ریئیکشنز کو تو ریئیکشن والیاں بھی سب جانتی ہیں، ہم نے غلط بولا ہی نہیں، کیونکہ غلط کو غلط بولنے والے بھی دنیا میں ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ بیچ میں اسلام کا نام یوز کریں گے تو آپ کو پھر اسلامک لمٹس کو بھی فالو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ صرف یوٹیوب پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اسلام کو بیچ میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے اسلام اور اپنا ایک مسلم آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے دنیا کے سامنے، تو آپ کو پھر اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنے کردار کو بھی اسی طرح سے لوگوں کے سامنے شو کرنا ہے. تو پھر آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا کہ آپ گندی زبان استعمال کریں، یا جن باتوں سے اسلام روکتا ہے آپ کو، آپ کا مذہب روکتا ہے، آپ وہ کام نہ کریں کہ آپ کے مذہب کا بھی ایک غلط امپریشن دنیا کے سامنے جائے. اور بہت بڑا چینل ہی ہے ریئیکشن کے حوالے سے، ریئیکشن ود مائی ولاگ، اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری اب عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے مسلم کی حیثیت سے ضرور ریئیکشن دیں کہ کہاں کہاں کون ولاگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں غلط کر رہا ہے. لیکن ہمیں دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، ہم ٹیکنالوجی سے دور نہیں رہ سکتے. تو ٹیکنالوجی مرضی ہے، جو اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، جو صرف دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اگر اسلام کو ہم دیکھیں تو ہم پہ تو دیکھنا، تصویر کھنچوانا، یہ تمام چیزیں بھی پھر نہیں ہے نا اسلام کی طرف سے. ولاگز بنانے والے اگر یوز کر رہے ہیں تو ریئیکشن دینے والے بھی دیکھ رہے ہیں سب چیزیں، اس کے بعد ریئیکشن دے رہے ہیں. اور جو کامنٹ دینے والے ہیں، جو بھی جمالو بن کے ادھر ادھر گھومتے ہیں، ولاگز دیکھتے ہیں، پھر ریئیکشن والوں کو جا کے بولتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر بھی ریئیکشن دیں، اس کی بھی برائی کریں. تو مین جو ہے نا برائی پھیلانے والے، اس طرح کے بھی جمال و نوعیت کے جو ہیں آڈینس، ایکچولی وہ ہوتے ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کراتے ہیں. اور وہ مرچ مسالوں کے ساتھ جو نیوز جب دی جا رہی ہوتی ہے، اور کسی بھی انفلوئنسر کی جو ہے ٹرولنگ کی جا رہی ہوتی ہے، تو پرووکنگ کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ انجوائے کرتے ہیں. اب یہ جو روزینہ صاحبہ ہے نا، ان کو ایکچولی پرابلم یہی ہوئی ہے، مجھے جو لگ رہا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے مجھے، کہ اگر ریئیکشنسٹ جتنی بھی ہیں اپنا وہ طریقہ کار بدلیں تو ان جیسے لوگوں کو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ ان کو کیسے اسپائسی نیوز اور ریئیکشنز ملیں گے جس پہ وہ انجوائے کرتے ہیں؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ مطلب ایسے لوگوں کے لیے انسان کیا کہے. اللہ ہدایت دے دے اگر ایسے لوگ ہدایت پکڑ سکتے ہیں. ورنہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں میں، اپنے قریبی رشتوں میں بھی اتنا زیادہ جو ہے موازنہ کرتے ہوں گے، اتنا کمپیریزن رکھتے ہوں گے کہ اس کے پاس کیا زیادہ ہے، اس کے پاس کیا کم ہے، اور ہر ایک گھر میں گھس کے پیچھے سے صرف باتیں کرتے ہوں گے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی فیملی میں کوئی بھی بہن بھائی ہوں تو وہ ایک ایکول اسٹیٹس کے مالک ہوں. کسی کو اللہ نے زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ کیا ہوگا، کسی کا کیا لائف سٹائل ہوگا، کسی کا کیا ہوگا. اللہ تو دے کے اور لے کے آزماتا ہے نا، اللہ کی تقسیم ہے، وہ کس کو زیادہ دے کس کو کم دے. ایسے لوگ سب کے لیے مسئلے کا باعث بنتے ہیں. تو روزینہ صاحبہ، آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنی فکر کریں اور اپنی سوچ کو بدلیں. مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. دکھ یہی ہے کہ آپ جو ہے کوئی آپ کے چینل پہ آئیڈینٹی نہیں ہے آپ کی کہ آپ کون ہیں، آپ میل ہیں فیمیل ہیں. لیکن آپ اس عمر تک بھی جو پہنچی ہوں گی تو آپ ٹی وی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے پہنچی ہوں گی، یا پھر آپ انڈین فلمیں، کیونکہ پاکستانی تو کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا، تو آپ انڈین فلمیں دیکھ کر یا پھر انڈین سانگ سن سن کے ہی بڑی ہوئی ہوں گی. آپ کوئی 24 گھنٹے جانمازوں پہ بیٹھ کے نمازیں نہیں پڑھتی رہی ہوں گی، یا آپ یوٹیوب پہ آپ کوئی جو ہے نا عالم دین کے درس نہیں سن رہی ہوتی، یا آپ جو ہے ہر وقت نعتیں نہیں سن رہی ہوتی، بیانات نہیں سن رہی ہوتی. آپ بھی تو ولاگرز کی ہی ولاگز میں گھس کے سب چیزیں دیکھ کے انجوائے کر کے، اور پھر آپ جو ہے چاہتی ہیں کہ چلو اب ریئیکشن والوں کو سنتے ہیں کہ وہ کیا گالیاں دے رہے ہیں، یا پھر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب اس کو گالیاں دو. تو آپ پلیز اپنی فکر کیجئے، اور یہ لڑائی جھگڑے کروانے والے کام جو ہے نا آپ مت کیجئے. ٹھیک ہے؟
اور ورنہ اگر آپ کا یہ میری جگہ آپ ہمارے فیور میں جا کے کسی الیکشن والے کے پاس کامنٹ کرتی تو اب تک آپ کو بلاک کر دیا گیا ہوتا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو رسپیکٹ دی ہے کہ آپ کا کامنٹ پڑا ہوا ہے میرے پاس اور میں نے آپ کو بلاک نہیں کیا ہے. آپ جیسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی غربت یا پریشانیوں کا صرف مذاق اڑاتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے بلونگ کرتی ہیں تو آپ کو اپنے ملک کے فائنینشیل حالات پتہ ہونے چاہیے, اکانومی کتنی مضبوط ہے, لوگوں کے کیا حالات ہیں. تو جب لوگ اپنے گھر میں بھوکے مر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی کھلانے نہیں آتا. اب جس کو جو رستہ ملا, اگر وہ ولاگر بن رہا ہے, وہ جو بھی بن رہا ہے, اس کی کرنی اس کے ساتھ وہ اپنے اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور کسی کا چینل اس وقت تک نہیں چل سکتا, اس کی سورس آف انکم نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو اس میں. کیونکہ آج کل اتنے سفید خون کا دور ہو گیا ہے کہ اپنے ہی اپنوں کے کام نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ آپ پلیز مائنڈ میں رکھیے گا, روزگار دینے والا, شادیاں کروانے والا, اولادیں دینے والا, ہر طرح کے کام جو ہے نا صرف اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہر ایک کا ہر کام ہو جاتا ہے. تو ہر کوئی اپنے بچوں کو ایک اچھی لائف, اچھا کھانا پینا دینا چاہتا ہے. آپ فکر نہ کریں لوگوں کے ولاگس کی. ٹھیک ہے, بیڈ روم سینز آپ نے دیکھے ہوں گے, مجھے ایسا کوئی بیڈ روم سین نہیں نظر آیا کہ کس نے کیا دکھا دیا ہے جو آپ کے دل پہ پتھر بن کے لگا ہے, لیکن آپ نے انجوائے بھی بہت کر لیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. سارے اپنی ڈیلی لائف روٹین اگر دکھا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس 20 منٹ کے ولاگ میں وہ 24 گھنٹہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی ریئل لائف کیا ہے, لائف میں کیا مسئلے مسائل ہیں؟ صرف ایک ڈرامیٹک ولاگز ہوتے ہیں, اپنی آڈینس کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے ڈراموں سے بہت بہتر ولاگز ہیں کہ جو ڈرامے ہمارے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں, کس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں کہ بہنوئی کا دل جو ہے سالی پر آیا ہوا ہے, سالی کا دل بہنوئی پر آیا ہوا ہے, شوہر کا دل جو ہے بیوی کی دوست پر آ گیا ہے یا پھر پڑوسن پر آ گیا ہے, اسی طرح بیوی کا دل جو ہے وہ شوہر کے دوست پر آیا ہوا ہے یا پھر پڑوسی پر آ گیا ہے. عجیب بات ہے. یا پھر جو ہے عجیب دکھایا ہوا ہے کہ دیور یا جیٹھ ہیں, ان کا دل بھابھیوں پر آیا ہوا ہے اپنی بیوی کے بجائے, وہ بھابھی میں انوالو ہیں, بھابھی جو ہیں وہ دیور سے انوالو ہیں. تو اس طرح کے ڈرامے ہمارے ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں. بہتر نہیں ہے کہ اتنے جو ایسے معاملات بھی کوئی دنیا میں عام نہیں ہو گئے, لیکن ان تمام ٹاپکس کو دنیا میں, پاکستان میں, ہمارے معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے. ان سے بہت بہتر یہ نارمل ڈیلی لائف اسٹائل ولاگ ہیں جو لوگ اپنی لائف اسٹائل لوگوں کو شو کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ایک کلچر کو ایکسپلور کر رہے ہیں. کس کونے پہ ولاگنگ نہیں ہو رہی؟ دنیا کے ہر کونے پہ لوگ ولاگ کر رہے ہیں. اپنا ایک طرح سے کلچر ہی پہنچ رہا ہے نا دوسری دنیا بھر میں, کونوں کونوں میں, کہ انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں لوگ کیسے رہتے ہیں, مسلمز کیسے رہتے ہیں, ایبراڈ میں جو مسلمز مقیم ہیں ان کی لائف کیا ہوتی ہے, ان کے ہرڈلز کیا ہوتے ہیں, اور مطلب کہاں کس ملک میں کس طرح ہوتا ہے. پاکستان میں پہاڑی علاقوں میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں, گاؤں میں رہنے والوں کی لائف اسٹائل کیا ہے, شہروں میں کیا ہے. تو بھائی یہ ایک کمیونیکیشن کا طریقہ بھی ہے اور آپ دوسرے ملکوں کے بارے میں جانتے ہیں. اپنے ذہنوں کو, اپنے دماغوں کو کھولیں. ٹھیک ہے, کس صدی کی باتیں آپ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, کیا ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. تو بھائی پھر آپ لوگ روڈوں پہ نکلیں, احتجاج کریں کہ یوٹیوب, ٹویٹر, واٹس ایپ, جتنی بھی یہ سروسز ہیں نا یہ بند کروائیں آپ. فیس بک, انسٹاگرام, یہ سب گناہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. کیسے سروائیو کریں گے آپ جب کمیونیکیشن کے سارے طریقے ہی اب انٹرنیٹ کے تھرو ہیں, لوگ بزنس کر رہے ہیں, آن لائن سیلنگ ہو رہی ہے, پرچیزنگ ہو رہی ہے, لوگوں کے بزنس اسی پہ چل رہے ہیں, اور اسٹڈیز لوگوں کی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں. لوگوں کو اپنے یہاں کے اسکولز میں, پاکستان کے بچوں کو, اسکول لیول کے 5th 6th کے بچوں کو اسائنمنٹس, پروجیکٹس دیے جاتے ہیں جو انٹرنیٹ سے بچوں نے سرچ کرنا ہوتا ہے اور اپنا پروجیکٹ پریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو آپ لوگ کس صدی کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیا رہ سکتے ہیں ایسی چیزوں کے بغیر؟ خود آپ آگے ادھر کامنٹ کر رہی ہیں, آپ سارے مزے لے رہی ہیں. آپ کسی غریبوں کے یا آپ کی سٹینڈرڈ پہ جو پورے آتے ہوں, آپ ایسے ولاگرز کو دیکھ لیجئے. لیکن نہیں, آپ لوگوں نے
بھائی آپ کی چوائس ہے، آپ نے اس میں کیا سلیکٹ کرنا ہے. مگر اگر کسی غریب کو آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہر وقت تاکہ ان کو چیریٹی مل جائے. بھائی ہر کوئی اپنے ہی معیار کے مطابق، اپنے جو ان کے جو بھی ہوں گی لمٹس، وہ اس کے مطابق کر رہا ہوگا. لیکن آپ لوگوں کو رنگینیاں بھی دیکھنی ہیں، آپ کو جو ہے لگژریس لائف بھی دیکھنی ہے، اچھے اچھے ڈریسنگ کون کیا پہن رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، اچھا لائف اسٹائل، ہوٹلنگ کون سی ہو رہی ہے، کون سے ہوٹلز اچھے ہیں، کون ولاگر کہاں جا کے کھاتا ہے، سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. پھر بی جمالوں کی طرح جا کے ریکشن والوں کو بولنا ہے. اب یہ ریکشن والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں نہیں کرتے. کوئی کسی سے زبردستی یہاں پر نہیں کر سکتا. اتنی ساری ایسی ایکٹریسز ہیں، ایکٹرز ہیں پاکستان میں جنہوں نے شوبز کی گلیمر سے بھری دنیا اسلام کی خاطر چھوڑی ہے. تو آپ لوگ بھی قربانی دیجئے، آپ لوگ آئیے فیلڈ ورک کیجئے نا احتجاجوں کے لیے. یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کیا تماشے لگائے ہوئے؟ آپ آئیے بھائی، مالز میں جائیے، بغیر دوپٹے کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو روک روک کے بولیں کہ مسلمان ہیں، تم لوگ کو شرم نہیں آتی، کیا کر رہے ہو؟ اور یہ ڈیزائنر جو ہیں، آپ ایک ایک برانڈ پہ چلے جائیں، سفائر پہ چلے جائیں، کھاڈی پہ چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کو ہر جو آرٹیکل ہے وہ سیپریٹ میں ملے گا. ٹھیک ہے، سیپریٹس اویلیبل ہیں. آپ نے شرٹ لینی ہے آپ شرٹ لے لیں، ٹراؤزر لینا ہے ٹراؤزر لے لیں. ٹراؤزر میں بھی پھر ویرائٹی ہوگی. آپ نے کیو لاٹس لینا ہے، پینٹ سٹائل لینا ہے، آپ نے غرارہ لینا ہے، شرارہ لینا ہے، آپ پھر لے لیجئے. جینز پہننی ہے آپ جینز پہن لیجئے. اگر آپ نے دوپٹہ اوڑھنا ہے تو سیپریٹ دوپٹہ لے لیجئے. آپ کو 3 پیس بہت مشکل سے ملیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر ان اسٹچ ملیں گے. تو بھائی بائیکاٹ کریں، روڈوں پہ احتجاج کیجئے، دھوپ میں آئیں، کھڑی ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ اسلام کے لیے کچھ کر رہی ہیں. لیکن یہ کامنٹ آپ کا کوئی اکارڈنگ ٹو اسلام تو ہے ہی نہیں. آپ کو صرف اس بات کی تکلیف ہوئی ہے کہ کوئی ان کو اوقات دکھا رہا ہے. تو آپ کو کیا دکھ ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں اوقات دکھانے والے؟ کیا آپ پرمٹ لے کے آئے اوپر سے؟ کیا آپ کو اللہ نے بولا ہے کہ آپ اوقاتیں دکھائیں لوگوں کی؟ اوقات تو اللہ نے خود بنائی ہے، اللہ سوال جواب بھی خود کر لے گا. آپ اپنی قبر میں جائیے گا، اپنے سوالوں کے جواب دیجیے گا، اللہ آپ ہی کے اعمال پوچھے گا آپ کیا کر رہی تھی. تو آپ کیا کہیں گی؟ میں ادھر 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 میں کالی بلی کی طرح لوگوں کے بلاگز میں گھوم رہی تھی اور مزے لے رہی تھی، اور پھر میں ریکشن والوں کو جا کے بول رہی تھی اب اس پہ بولو، اب اس پہ بولو. شیم آن یو. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب تھا. پھر اس کے بعد مجھے جواب دینا ہے سامیہ شاہ. سامیہ شاہ جو ہیں وہ بھی ریکشن چینلز جو ہیں ان کی آڈینس میں سے ہیں، اور مجھے شاید نہ پتہ چلتا، لیکن ایک کامنٹ ان کا نظر آیا تھا، اس پہ بھی میں بات کروں گی. مجھے انہوں نے تھوڑے ٹائم پہلے ایک کامنٹ کیا تھا، وہ ڈیو ہے میرے اوپر جواب. میں نے اس پہ ویڈیو ایک سیپریٹ بنانی ہے، لیکن میرے پاس ٹائم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب میں سوچ رہی ہوں کہ کنٹینیوٹی میں ہوں تو میں بنا دوں گی. پھر انہوں نے ابھی میں نے جو پلوشا جی کے کانگریچولیشنز والی ویڈیو بنائی، اس میں ان کا کامنٹ آیا جو میں اسکرین پہ شو کروں گی، آپ دیکھ لیجئے گا، اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. اس میں ان کا کامنٹ آیا کہ آپ کے ایمان کی روشنی میں کیا صرف پلوشا جی کی تعریف ہے؟ اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے، جو بھی آپ وہ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس سے پہلے جو کامنٹ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے اسی طرح ٹونٹ کیا تھا ایمان کی روشنی. دیکھیں میرے ایمان کی روشنی میں جو ہے نا توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت پہ ایمان ہے، اور میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، اور میں ایک اللہ کی ماننے والی ہوں، اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی مفتیانی ہوں، نہ میں کوئی پیرنی ہوں، عالمہ ہوں، کچھ نہیں ہوں. میں ایک عام مسلم ہوں، ٹھیک ہے، جس نے اپنی اسکولنگ اور اپنے کالج تک جو بھی اسلامیات دینیات میں جو اسلام کے متعلق پڑھا ہے اور جو حقوق العباد ہمیں سکھائے گئے ہیں ان سب کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں لازمی. میرا ایمان یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دوں انٹینشنلی، جو کہ آپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ضرور آپ کامنٹس پڑھیے گا، ہو سکا تو میں ہو سکتا ہے کمیونٹی پہ بھی شیئر کروں. آپ میرے ایمان کی روشنی میں میرے سے چیزیں نہ پوچھیں، آپ اپنے ایمان کو درست سمت میں لے کے جائیں. میرے ایمان کی روشنی میں پلوشا جی کے حوالے سے جہاں جہاں میں نے ریکشنسٹ جتنے بھی ہیں ان کو جواب دیے، وہ اسی لیے دیے کہ ان کو بیجا ٹرول کیا جا رہا تھا. حالانکہ وہ تو بہت سارے ولاگرز پہ بات کرتی ہیں، ہم ہر جگہ تو ان کو نہیں انٹرپٹ کرتے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، کیونکہ ہم کسی کے حوالے سے اتنا جانتے ہی نہیں ہیں.
اور جب ہم جانے نہیں تو ہم بغیر دیکھے بغیر جانے کسی پہ تہمت الزام نہیں لگا سکتے، لیکن جہاں اگر یہ پیچھے روزینہ جی نے جو بات کی بیڈ روم سینز یا جو بھی اس طرح کی چیزیں، کبھی ہم نے نہیں ایسا دیکھا کہ پلوشہ جی کے ولاگز میں آڑا ترچھا لیٹا بیٹھا کوئی نظر آیا ہوا ہو، یا پھر انہوں نے کوئی بیڈ روم اس طرح سے کہ کوئی فریلی وے میں لیٹا ہوا ہے، کچھ ایسی چیزیں نہیں شو ہوئی۔ بہت ہی لمٹ میں ان کا ہوتا ہے، رسپیکٹیبل وے میں اچھے پیغام دیے ہوئے انہوں نے پبلک کو کہ ریلیشنز کے رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے، بہنیں آپس میں محبت سے رہتی ہیں۔ تو وہ جو اگر 20 منٹ 26 منٹ کا ولاگ ہوتا ہے وہ ان کی 24 گھنٹے کی لائف کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، اور ان کی بیک گراؤنڈ پہ لائف میں کیا چل رہا ہے وہ نہیں بتاتی، وہ رونا دھونا نہیں کر رہی ہوتی ہیں ایسا کوئی، اور نہ ہی وہ جھوٹ بیس پہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح ہوتی ہیں جو لائف اسٹائل ہے وہ وہی شیئر کرتی ہیں، نہ وہ پرینکس کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ، نہ ہی وہ ڈرامیٹک وے میں لڑائی جھگڑے ویوز کے لیے الٹے سیدھے کام کرتی ہیں۔ اب اگر ان کو کوئی ان کی اتنی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے، اگر ان کو کوئی گریسفل شخصیت کی وجہ سے خود کوئی ڈیزائنر اپروچ کرے، کوئی بھی کرے، یہ ان کی قسمت ہے۔ اور اگر میں نہیں کسی بندے میں کوئی غلط چیز دیکھ رہی 100% پرفیکٹ، تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ میں ہوں، نہ آپ ہے، نہ پلوشہ جی، کوئی بھی نہیں ہوگا نا، ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، ہم انسان ہیں، ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے ایسی کوئی فیور، یا میں روز کی بنیاد پر اگر میں پلوشہ جی کی تعریفیں کر رہی ہوں تو بات ہے، لیکن اگر آپ لوگ غلط انہیں بلا وجہ میں بولتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہاں پلوشہ غلط پلوشہ غلط، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہم اس پہ نہ تو تہمت لگا سکتے ہیں، نہ ہم بلا وجہ میں اس کو تذلیل اس کی کر سکتے ہیں۔ تو میرا ایمان مجھے یہ نہیں کہتا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، تو آپ میری فکر پلیز مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ ایک اچھی رسپیکٹیبل شخصیت ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی سافٹ اپنا ایک کانٹینٹ دیتی ہیں، جو کہ کسی کو ایک ہیلدی کانٹینٹ ہوتا ہے، مائنڈ فریش ہو جائے، پازیٹیو میسیجز دیتی ہیں، کوئی نیگیٹو ہارڈ جو ہے مشکل ٹائپ کی چیزیں ان کے کانٹینٹ میں نہیں ہوتی، اور بہت ہی مطلب ایک صاف ستھرا کانٹینٹ ہے۔ اس پہ بھی آپ لوگ خوش نہیں ہیں، آپ لوگ اس کا مطلب ہے کسی پہ بھی خوش نہیں ہیں، اور بھی بہت لوگ ایسا اچھا بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ میری نظر میں بھی ہیں جن کا میں نام بھی نہیں لوں گی کیونکہ پھر ان کے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ۔ تو پلیز یہ والی حرکتیں مت کریں، اور اپنے اپنے ایمانوں کی فکر کریں، دوسروں کے ایمان کی فکر نہ کیجیے پلیز۔ آپ کا ایمان مجھے منافقت سے بھرا سامیہ شاہ صاحبہ نظر آ گیا تھا جب آپ نے علیز مدر کے ایک ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں لکھا تھا کہ کسی وقت ایمان کبھی آپ ایمان کی روشنی کے لیے بھی ریئیکشن دیں۔ تو ود ڈیو ریسپیکٹ میں ریڈی ہوں، اگر علی مدر دینا چاہتی ہیں تو مجھ پہ دیں، میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت ان سے بھی یا کسی کے بھی حوالے سے بات کی، بس ایک حد تک جہاں پہ تھوڑا سا سخت میں مجھے چیزوں کو بولنا پڑا تو میں نے بولا، مگر ان کی رسپیکٹ میں نے ان کے لیے تو میں نے زیادہ بولا ہی نہیں، نہ میں نے سخت بولا، اور جدھر جو بھی چیزیں وہ ویڈیوز سب کے سامنے، اور علی مدرز بھی مجھے دیکھتی ہوں گی، ان کو اندازہ ہوگا، لیکن پھر بھی اگر انہوں نے ریئیکشن دینا ہے تو کوئی بات نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، ضرور دیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ اور بس یہی میں نے سب سوالوں کے جوابات دینے تھے جو کہ بہت ضروری تھے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ لوگ کیوں دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اب میں نے یہ جو آپ سامیہ صاحبہ اور روزینہ، آپ دونوں کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتے ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ریئیکشن چینلز والوں سے زیادہ نا آپ جیسے لوگ جو جا کے اس طرح کے کاموں کے لیے انکریج کرتے ہیں اور ان کو پھر بولتے ہیں ایک فورسفلی وے میں کہ اب یہ کریں نا پلیز پلیز، تو ان کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، ایک سیلیبریٹی فیلنگ آتی ہے، تو اس نیگیٹیوٹی کے دلدل میں وہ دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ سب کو، یہی کہا جا سکتا ہے، اور دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے لوگ نہ بنیں آپ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔